السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ سنتوں کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی مہمان نوازی کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ مہمان کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ مہمان کے ساتھ کھانا کھانا، اس میں کیا حکمت ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت سے آج ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان کے ساتھ کھاؤ، بے شک مہمان اکیلا کھانے سے حیا کرتا ہے۔ یعنی آپ بھی اس کے ساتھ 2-3 لقمے لیا کرو، یہ نہ کہو کہ میں تو کھانا کھا چکا ہوں، بھئی آپ کے لیے رکھا ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو کھانے پر نہ بلاؤ حتیٰ کہ وہ سلام ڈالے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی، جب تو اپنے مسلمان بھائی کے ہاں جائے تو ان کا کھانا کھاؤ اور پوچھو مت، اور ان کا پانی پیو اور پوچھو مت۔ دعوت قبول کرنا، یعنی جب بھی آپ کو، اگر آپ کے محلے میں کوئی آپ سے محبت رکھنے والا ساتھی ہے، امیر ہے غریب ہے، دونوں کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے پر بلائے تو اسے قبول کریں، اور اگر وہ روزے سے نہ ہو تو کھائے، اور اگر روزے سے ہو تو نماز پڑھے۔ غریب کا ہدیہ اور دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ میزبان اپنے گھر میں مہمان پر امیر ہوتا ہے، پیش کی ہوئی چیز کو حقیر نہ جانے۔ یعنی جب بھی اگر آپ کو ناپسندیدہ کھانا ہی اگر آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو آپ اس کو حقیر نہ جانیں کہ بھئی یہ کیا آج پکا کے لے کر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے شر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو چیز کھانا ان کے قریب کیا جائے اور وہ مہمان غصہ اور ناراض ہو۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی ایسا کھانا بھی میزبان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ مہمان کے سامنے اچھے سے اچھا کھانا پیش کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمان ڈھونڈنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے، چنانچہ کئی میل جا کر مہمانوں کو تلاش کرتے تھے۔ یعنی ان کی عادت بن گئی تھی کہ وہ اکیلا کبھی بھی کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ کہتے تھے میرے ساتھ کوئی دوسرا بندہ ہو، وہ بھی کھائے میرے ساتھ، تب یہ میرے لیے اور بھی بہتری ہوگی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ 3 کھانے ایسے ہیں کہ جن کا حساب نہیں ہوگا۔ ایک وہ جو افطار کے وقت کھایا جائے، دوسرا وہ جو سحری کے وقت کھایا جائے، تیسرا وہ جو مہمان بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جائے۔ ویسے تو دنیا میں ہر ایک چیز کا حساب ہوگا، یا ہم جو سانس لے رہے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا کل قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا۔ وہ کیا؟ ایک افطاری کے وقت کھانا کھانا، دوسرا سحری کے وقت کھانا کھانا، تیسرا جو مہمان بھائی کے ساتھ بیٹھ کر جو آدمی کھانا کھائے اس کا بھی کل قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا۔ مہمان نہیں تو فرشتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ دیکھو کتنی بڑی بات کر دی کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو چاہیے کہ مہمان اگر آ بھی جائیں تو آپ نے کبھی بھی ترشرور نہیں ہونا، اپنے چہرے کو مرجھایا ہوا نہیں سمجھنا کہ یہ کیا مصیبت آ گئی، ایک گئے نہیں ہے دوسرے آ گئے، غلط بات ہے، ایسے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مہمان کے ساتھ ماحضر پیش کر دینا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ہے کہ آدمی اپنے مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک جائے۔ عموماً ہمارا بھی یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم مہمان جو ہمارا ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ گیٹ تک جاتے ہیں، بعض تو گاڑی تک بھی چلے جاتے ہیں۔ مہمان کی خدمت بذات خود کرنا سنت ہے۔ مہمان جہاں رات گزارے، صبح کا ناشتہ بھی اس کے ذمہ ہے اور اس کا حق ہے۔ بلا ناشتہ کے رخصت کرنا حق تلفی ہے، یعنی اس کا آپ نے حق سلب کر دیا، ایسے ہے کہ اگر اس کو یعنی کھانا نہ پیش کیا جائے۔ اب مہمان کتنے دن تک ٹھہرے کہ وہ مہمان ہوگا؟ کیا وہ 20 دن تک مہمان شمار کیا جائے یا کتنے دن تک؟ مہمان کتنا ٹھہرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے حلال نہیں کہ اتنا ٹھہرے کہ میزبان تنگ ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر آپ کسی کا ہاں مہمان بن کر جائیں تو آپ 3 دن سے زیادہ وہاں نہ ٹھہرے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ بعض لوگ تو ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ہاں مہینے بھی ٹھہر جائیں تو وہ کبھی بھی ایسے نہیں کرتے کہ بھئی ہم تنگ ہو گئے ہیں، یا اس طرح کچھ الفاظ ذکر کرتے ہیں، لیکن عموماً طریقہ کار یہ ہے ہمارے ملک پاکستان میں کہ 3 دن تک مہمان کسی کے ہاں جائے تو وہاں پر 3 دن تک مہمانی کریں، یعنی ٹھہرے وہاں پر 3 دن سے زیادہ ان بندوں کو زیادہ تنگ بھی نہ کرے۔ ہر ایک بندی کی مالی وسعت جو ہے کم ہی ہوتی ہے حالیہ دور کے حساب سے۔
تو آپ 3 دن تک مہمان ٹھہرے، 3 دن کے بعد پھر آپ کو نہیں ٹھہرنا چاہیے، پھر آپ نے وہاں سے نکل آنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کا وہاں کوئی کام ہو تو آپ پہلے ہی سے ہی بتا دیں کہ بھئی میں اس ٹیسٹ کے لیے آیا ہوں، مثال میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں یا میں یہ کام کرنے آیا ہوں، پہلے سے اگر آپ آگاہی کر دیں گے تو انشاءاللہ میں میزبان جو آپ کے ہیں وہ انشاءاللہ اسی حساب سے آپ کے لیے کھانا بھی پکائیں گے۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں، لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔